جمعے کو ایران امریکہ امن معاہدے کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں سوئٹزرلینڈ میں ہونے جا رہی ہے، لیکن اس دوران صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ حتمی معاہدہ پسند نہ آئے تو دوبارہ بمباری کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مشرق وسطیٰ میں مستقل امن ممکن ہے ابھی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می فار مائی اوپینین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ کشیدگی جو ہے وہ ایک ایسے نازک موڑ پہ ہے جہاں عسکری دباؤ، سفارتی حکمت عملی اور علاقائی مفادات ابھی بھی ایک دوسرے سے گتھم گتار نظر آ رہے ہیں. بات تو بہت خوش آئند ہے. ابتدائی مفاہمتی فریم ورک طے ہو چکا، اس پہ ڈسکشن ہو رہی. ٹرمپ صاحب بڑی مہربانی ان کی ہمیں نہیں بتا رہے کہ اصل کہانی اندر کی کیا ہے، کاغذوں میں کیا پنہا ہے، لیکن لگ تو ایسا رہا ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن جب تک یہ عملی اقدامات باہمی اعتماد کی طرف نہیں بات چیت چلے گی، جب تک ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا، جب تک پازیٹیو سٹیٹمنٹس نہیں آئیں گی، تب تک خدشات رہیں گے اور یہ چیلنجز آپ کے سامنے آتے رہیں گے. ٹھیک ہے ارشد صاحب، ایک اور چیز بھی اہم وہ یہ کہ ایران بھی واضح کر چکا ہے کہ جمعے کو جس معاہدے پر دستخط ہونے جا رہے ہیں اس میں لبنان میں جنگ بندی شامل ہے، اس پر بہت زور دیا جا رہا ہے. لیکن اسرائیل کی جانب سے لبنان پر آج بھی ہم نے دیکھا کہ حملے کیے گئے ہیں. حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لبنان کے معاملے پر صدر ٹرمپ بھی اسرائیل سے ناخوش ہیں اور وہ بھی نیتن یاہو کے خلاف سخت زبان استعمال بھی کر چکے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی، کیا امریکہ اسرائیل کو روکنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں، ٹرمپ صاحب نے یہ تو بات طے ہو چکی کہ ایک ایگزٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی، جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ وہ آف ریمپ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہے، بیکاز جنگ سے ان کو اسٹریٹجکلی وہ ایڈوانٹیج نہیں مل سکا. ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ان کو ضرور کہہ سکتے ہیں، ٹیکٹیکل سکسیس کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بغور جائزہ لیں تو یقینی طور پر ایران اپنے موقف سے کبھی ہلا نہیں. 47 سال میں اس نے صرف 2 بنیادی کمپرومائز کیے تھے، اگر آپ یاد کریں. ایک تو اس نے 8 سال کی عراق جنگ کو ختم کیا تھا. دوسرا جو JCPOA ہم کہتے ہیں اوباما کا جو اکارڈ تھا، اس کے اوپر نیوکلیر کے اوپر اس نے کمپرومائز کیا تھا. لیکن ابھی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، وہ اپنے موقف سختی سے قائم رہا ہے، اور اس میں پراکسیز کے علاوہ لیبنان ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے. اب یہ جتنا بھی معاہدہ ہو رہا ہے اس میں جو امریکہ کی ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ نیوکلیر پہ کسی طرح کو وے فارورڈ لیا جائے، جس پہ ایران نہیں مان رہا. دوسرا، وہ لیبنان سے ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے شہباز شریف صاحب نے اور اوباما نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ لیبنان لنک ہے. یہ امریکہ کو انیشلی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، بیکاز اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جب تک صدرن لیبنان اس کی گرفت میں مکمل طور پہ نہیں آ جاتا، اس کا صدرن فرنٹ وہ ایک سے متصادم رہے گا اس کے عملی اقدامات سے. سو میرے خیال میں انیشلی تو امریکہ اسرائیل کو اس پہ کنونس کر لے گا، لیکن پائیدار رہے گا یا نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. ویری رائٹ، کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا، میں چاہوں گا کہ ایک اور رپورٹ بھی سامنے آئی، اس پہ بھی آپ اپنا موقف ضرور دیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. ایک معروف میڈیا آؤٹ لیٹ ہے العربیہ ٹی وی. العربیہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ معاہدے میں ایران کی اقتصادی بحالی کے لیے ایک جامع منصوبہ شامل ہے اس میں، جس کے تحت امریکہ اور اس کے علاقائی جو شراکت دار ہیں کم از کم $300 ارب کی مالی معاونت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک پر کام کریں گے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں، اصل جو اس کا کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو الحمدللہ جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا برملا دنیا بھی اظہار کر چکی، ٹرمپ صاحب بھی اظہار کر چکے ہیں، ایران کی قیادت بھی. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ قطر اس میں انوالو ہوتا ہے، تو یاد رکھیے قطر کی انوالومنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اس معاہدے کا ایک بہت بڑی شرط یا پری کنڈیشن یہ ہے کہ 24 ارب کے اثاثے بحال ہوں گے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ جو ری ہیب کا پروگرام ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ، قطر اور دوسرے جو ممالک ہیں جن میں سعودی عرب بھی اور ترکیہ بھی شامل ہے، ان کی مدد سے اس معاملے میں ضرور دلچسپی لے رہا ہے. اور اس میں یقیناً کچھ فیکچوئل چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اقتصادی بحالی اور جو ڈیمیج اسیسمنٹ کی گئی ہے، جو ایران کے جو ان کا بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے شہر تہران کے جو 7 پل تھے وہ ساتوں کے ساتوں تباہ کر دیے گئے تھے، اسکول ہیں، کالجز ہیں. سو میرے خیال میں 300 ارب کو تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یقینی طور پر ایک وے فارورڈ اس سلسلے میں موجود ہے جس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا.
رائٹ سر، G7 سمٹ کے لیے مودی فرانس میں ہیں اور وہاں انہیں رسوائی کا مسلسل سامنا بھی کرنا پڑا ہے. صدر ٹرمپ نے بھی ان کی مختصر ان سے ملاقات کی ہے. بھارتی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ 489 ڈیز کے بعد جو ملاقات ہوئی اس میں وہ گرم جوشی جو نظر آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی. پینٹاگون نے ادھر یہ کیا ہے کہ اپنی جو ان کی امریکی انڈو پیسیفک کمانڈ ہے اس کا نام تبدیل کر کے انہوں نے دوبارہ امریکی پیسیفک کمانڈ رکھ دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے سر، اور خاص طور پہ بھارت کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں، سفارتی طور پہ تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم دوبارہ، یہ ہے تو بات صحیح کہ ہمیں اس کی کوشش تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس دنیا میں سروائیول کے لیے جب تک آپ بڑے ہاتھیوں کے ساتھ مل کے نہیں چلتے، تو پاکستان آج کل امریکہ کی اچھی بکس میں ہے. اور ہمارے جو عملی اقدامات جو ہم نے سفارتی طور پہ کیے اور جو ہمیں الحمدللہ عسکری محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اس میں امریکہ ہمارا بالکل معترف ہے، دنیا معترف ہے. اور جو انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کے اسپوائلر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اس کو منہ کی کھانی پڑی. اور میرے خیال میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے اوپر کئی اور کامنٹس بھی آئے ہیں جس میں یہ برملا کہا جا رہا ہے کہ آج ہندوستان اس پوزیشن میں نہیں رہا. ہاں، ایک فیکچوئل بات یہ ہے کہ اس کی اکنامک اورینٹیشن اور اس کی اکنامک وائبلٹی یا اس کی اکنامک ریلیونس آج بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ G7 میں بھی ہے اور بھی برکس میں بھی ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے جو اس کو لے کے چل رہا ہے. ادروائز جو اس کی وہ ساکھ تھی، بین الاقوامی ساکھ تھی، یہ وہ نہیں رہی. اور جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو کانگریس کے لیڈرشپ اور بہت سے سفارتی جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی اس پہ بار بار اس کو یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو اپنی خارجہ پالیسی کو دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا. اور ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں وہ اسرائیل کا ہی ساتھ دے، وہ ضروری نہیں کہ ظالم کا ہی ساتھ دے، اس کو اپنی ریویو کرنی پڑے گی، لیکن اس کی ایک بہت بڑی قیمت وہ بھی ادا کر رہا ہے اور اسی کے یہ اثرات سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں ایک اور معاملہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ اس پر اپنی رہنمائی فرمائیے گا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ مختلف خلیجی ممالک کے جو فوجی سربراہ تھے وہ پاکستان آئے، فیلڈ مارشل سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. اور ایک بات بہت پہلے سے چل رہی ہے کہ مسلم ممالک کا بھی ایک نیٹو طرز کا اتحاد ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس امن معاہدے کے بعد اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت دیکھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، دو تین باتیں اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ ہے تو اسٹریٹجیکلی ایک وائبل چیز، اور عرب ملکوں نے بالکل یہ احساس کر لیا ہے، ریئلائز کر لیا ہے کہ وہی امریکہ جو ان کی حفاظت پہ مامور تھا پر سے، اس سے وہ حفاظتی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس نے وہی مفادات دیکھے جو اسرائیل کے مفادات کو سپورٹ کرتا تھا. دوسری بات کہ ایران جیسے کمپیریٹیولی ایک کمزور ملک نے اس سارے وجود کو ہلا کے رکھ دیا اور اس مت کو توڑ دیا کہ امریکہ بہادر کو کوئی دھچ کر نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی اس سے ثابت کر دیا. دیٹ مینس کہ یہ جتنے خلیجی ملک ہیں یہ ضرور ریویو کر رہے ہیں، بیکاز ان کے پاس کوئی اسٹرانگ لانگ ٹرم وائبل اکنامک اورینٹیشن یا سولوشن نہیں ہے. یہ ان کے پاس یا تو تیل ہے، یا ان کے پاس ٹورزم ہے، یا انہوں نے سیف ہیون کا ایک کانسیپٹ دیا ہوا تھا. اب اگر وہ سیف ہیون ہی کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور جس کے اوپر انہوں نے امریکی اڈے دیے ہوئے تھے، ان امریکی اڈوں کو اگر ایران نے اتنی آسانی کے ساتھ نشانہ بنا لیا تو ان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور وہ یقیناً اس طرف سوچ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ایک شاطرانہ چال چلے گا، وہ ابراہم ایکارڈ کو لے کے اس میں کچھ نہ کچھ سپلٹ اور سپن ڈالنے کی کوشش کرے گا. لیکن الحمدللہ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان اس وقت ایک مضبوط جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ سعودی عرب کے بعد قطر، کویت، بحرین تو یقینی طور پہ آپ کے ساتھ ملنا چاہیں گے اور آپ کے ساتھ عسکری محاذ پہ ضرور آپ کے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے.